أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہم لوگ سورہ نساء کی ریویژن ہیں تو الحمدللہ جو کل کلاس ہوئی زیادہ کی طرف 87 والے گروپ میں، اس میں بھی لوگوں نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ تیار بھی کیا اور سنا بھی، اور میرے خیال میں یہ باتیں ہر گھر کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں، ہماری آئلی زندگی کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کے بارے میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اللہ جی نے ہمیں کون کون سی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سب سے ضروری بات جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے یہ عورتوں کے نام سے سورت اتار دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کو فضیلت دی گئی، عورت کو اہمیت دی گئی۔ پورے قرآن میں کوئی ایک سورت رجال یا رجلون کے نام سے نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقت عورت دور جہالیت میں مظلوم تھی، اس کو کسی جگہ بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ایون کہ جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہے تو لڑکوں کو امپورٹنس ہے، لڑکیوں کو نہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور شکر اللہ کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیز دیکھی کہ یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ عورتوں کو دفن کر دیتے ہیں، زندہ ترگور کر دیتے ہیں، یہ گوارا نہیں کہ وہ کسی کے گھر کی زینت بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ایک مظلوم طبقے کے لیے اتاری گئی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مکی دور میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ انذار ہے، اس میں اللہ جی کے حبیب جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں قرآن پاک کی، اور لوگ اس دعوت کو سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسی دور میں ان پر بے شمار سختیاں کی گئیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا لالچ دیا گیا۔ زمینیں لے لے، ہم سے جائیدادیں لے لے، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بن جائے، آپ حکمرانی چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن ہم سے کچھ کمپرومائز کریں، کچھ دے دیں کچھ لے لیں، ہمارے عقائد کو نہ چھیڑیں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کہیں بھی اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام ان تمام تکالیف کے باوجود لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور کسی بھی جگہ آپ کو بے شمار القابات سے نوازا گیا۔ کوئی کہتا تھا آپ جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا کہ اللہ جی کو اس یتیم بچے کو ہی نبی بنانا تھا، کوئی کہتا تھا اپنے پیچھے اور لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان سے قرآن لکھوا کے وہ ہمیں اساطیر الاولین پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔
تو جب مدینہ ریاست مل گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اس میں داخل ہو گئے، تو پھر اللہ جی نے ہمیں قوانین دیے کہ آپ ان قوانین پر عمل کریں، کیونکہ جب آپ کسی اور کے اندر ہوتے ہیں، آزاد نہیں ہوتے ہیں، تو آپ پر غلبہ ہوتا ہے دوسری اقوام کا، اور اس میں آپ اپنی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ کیوں ملا تھا؟ اسی طرح ملا تھا کہ قائد اعظم نے انگریز کو کنونس کیا تھا کہ ہم اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہماری شریعت ہندوؤں کے ساتھ ٹکراتی ہے، ہم نے گائے کا گوشت کھانا ہے، انہوں نے گائے کو پوجنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چیز محسوس کی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام جو ہے اس کو ہم پھیلا نہیں سکتے، ان کے مشرکانہ عقائد، انہوں نے بتوں کو بھی پوجنا ہے، بتوں کا حصہ بھی رکھنا ہے، اللہ کی ذات کا عرفان ان میں موجود تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ بت بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یا یہ ہمیں اولاد دینے والا دیوتا ہے، مینا اور عزیر اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے ان کے۔ تو وہ سارے جو تھے اپنی جائیداد میں جب تقسیم کرتے تھے تو حصہ نکالتے تھے، ایک اللہ کا، ایک بتوں کا، اور ایک ہمارا اپنا۔ تو جب ضرورت پڑتی تھی اپنے آپ کو تو وہ اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے، بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ جی کو یہ کسی بھی صورت منظور نہیں کہ اس کی ذات کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کی ذات کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ وہ واحد ہے، وہ قرآن میں مختلف طریقوں سے ہم کو سمجھاتا ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیتے ہو؟ اللہ جی قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ کیا تم جو میری ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ میری ذات احد و صمد لم یلد ولم یولد ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ جی قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، میری قدرت، میری طاقت، میرا اختیار ہے کہ میں کوئی بھی گناہ معاف کر دوں یا میں اس کی سزا دوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ جب اللہ جی شرک معاف نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو ہر صورت شرک سے بچنا ہے نا۔ بار بار ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، پہلی بات یہ ہے۔ اور اب جو ہم یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب اس لیے دیے گئے کہ ان پر کار بند ہونا ہے، اور ہمیں جاننا کس لیے ہے کہ ہم نے ان پر کار بند ہونا ہے۔ اپنے ذہن کو پہلے سے اس چیز کے لیے تیار کر لیجئے کہ ہم نے جائیداد کے معاملات، عورتوں کے معاملات، اور اسی طرح بیوہ کے معاملات، اور اسی طرح وہ عورت جس کی اولاد نہیں ہے اس کے معاملات، یہ ساری باتیں اس صورت میں ہمیں پڑھنی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही व अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ये वो आयत है जो खुतबा निकाह में शामिल की गई है। इसको मैं तर्जुमा करती हूँ, तो आप में से जिसको इस आयत के बारे में कोई सवाल करना है, अपना स्पीकर ऑन करके वो मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल कर सकता है। ए लोगो, या युहन्नासुत्तक़ू, रब का तकवा इख्तियार करो, यानी अपने रब से डरते रहो। रब कौन होता है? रब वो होता है जो हमें पालने वाला है, हमें रिस्क देने वाला है, अहद है, समद है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, लम यलिद है व लम यूलद है। हमें उसको उसकी इन्हीं खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना है कि वो एक ज़ात है जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की है। और आगे अल्लाह जी ने आगे कहा खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन, तुमको उसने तख्लीक किया है एक वाहिद नफ्स से। वाहिद नफ्स हजरत आदम से। हजरत आदम को अल्लाह जी ने मिट्टी का एक बुत बनाकर अपने अंदर से उसके अंदर कुछ फूंक दिया तो वो हजरत आदम बन गए। और हजरत आदम को फिर वो फजीलत दी जो और किसी मखलूक को नहीं दी, और उसको फरिश्तों से भी अफसल कर दिया और उसको फरिश्तों से सजदा करवा दिया इल्म देने के बाद। तो गोया एक इल्म वाला इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा फजीलत वाला होता है। इकबाल ने इसी फजीलत के तहत या इस फजीलत की जो वजाहत की है वो आपकी और मेरी रूह की फजीलत, और उसको नाम उसने खुदी का दिया है। और खुदी का नाम दे के उसने कहा क्या, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। रूह को उसने खुदी का नाम दिया। और जितने हमारे सूफिया हैं वो क्या कहते हैं, मन आरफा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, आरफा रब्बु, तो उसने अपने रब को भी पहचान लिया। तो नफ्स को पहचानना और रब को पहचानना, बात यह है कि हमारे रूहें अल्लाह जी से वादा लस्तु करके आई है ना, तो इसका मतलब है कि रब ताला ने हमारे अंदर अपनी जात का इरफान रख दिया। और हमें कोई शख्स, कोई दौर, कोई जमाना ऐसा नहीं मिलता जहाँ रब का तस्वुर मौजूद ना हो। हिंदू अगर बुतों की पूजा करते तो इनको नहीं पूछते, पूजते अपने रब को ही है। ये एक अलामत है। बात ये है अल्लाह जी ने उससे मना किया ना कि शबी आप किसी की भी बनाएंगे तो बनाना शबी तो काम रब का है ना, बंदों का काम तो नहीं। आपने तो वो जो तख्लीक किया उसको पूजने लग गए, क्योंकि अल्लाह पाक वो है जो तख्लीक कार है, जिसने कायनात को
بنایا آپ کو، مجھے، ساری دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو، دریا، پہاڑ، سمندر، کشتیاں، انسان کو بنانے کے بعد اس نے ہر چیز کا اختیار کائنات میں انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور اقبال نے کیا کہا، تو ہے جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی جہان پورا تیرے اختیار میں کر دیا اللہ پاک نے۔ جانور چپائے، درندے، چرندے، پرندے، ساروں پر حضرت انسان تیرا اختیار ہے، تجھے اللہ نے ان پر صاحب اختیار کر دیا، تجھے سوجھ بوجھ، عقل، فہم و فراست، سکون اور ہر چیز عطا کی ہے، تجھے وہ راستے بتا دیے جن پر چل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے بعد تمام خلفائے راشدین نے، تبع تابعین نے، سب نے جہانداری کی، پورے جہان پر حکومت کی۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین پر رہو گے تو تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ تو اس کو اقبال نے کیسے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب ہم نے قرآن کی باتوں پہ عمل چھوڑ دیا تو ہم اللہ کے مقبول بندے نہیں رہے، ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہی نہیں رہے، جب ہم نے قرآن کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ جی نے کہا حضرت آدم کو، اور آدم سے جو انسان بنے ان کی فضیلت کیا ہے، آگے اللہ پاک نے کہا خلق منہا وزوجہا، اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب ایک خیال یہ ہے کہ حضرت آدم کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، قرآن میں کہیں اس کے علاوہ یہ ذکر نہیں ملتا کہ پسلی سے بنایا گیا یا کیسے، یہ تفسیر بائبل میں ملتی ہے، لیکن جو میں نے سنا کہ مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اللہ جی نے کیا بنایا۔ ہاں یہ ضرور اللہ پاک نے کہا کہ نو ایک ہے اور جن سے دو ہے، یعنی ایک انسان میں ہونے کے ناطے مرد اور عورت برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن مونس اور مذکر بنا کے اس نے اس کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا، وبس اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد بھی، کثیرن بہت سارے، ونساء اور عورتیں بھی بہت ساری، یعنی ایک آدم بنا کر پھر اس کا زوج بنایا اور اس کے بعد ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں ساری کائنات میں پھیلا دی، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے کس بارے میں ڈرتے رہو؟ اللہ سے دونوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں ڈرتی رہے، وہ اللہ ہے تساءلون بہ، جس کے ساتھ آپ واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ یہاں
ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی تم ان باتوں پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تمہارا نگران ہے، وہ جانتا ہے تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے یا نہیں، تو وہ آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے، آپ سے کو اس کا جواب یہ ہونا پڑے گا۔ یہاں پہلی آیت ختم ہوتی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجیے۔ میں 1 منٹ کا وقفہ دیتی ہوں، آپ جلدی سے اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ ضرور پوچھیے۔ اچھا بھائی جان، جیسے کہ ہم لوگ یعنی اس طرح انہوں نے سوال بھی کچھ اس کے حوالے سے جو پڑھ کے رکھے ہیں، بجسمینا کا سوال تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کا سوال لے کے پھر اس کے بعد ہم لوگ مائک بند کرتے ہیں تو آپ جواب دیجیے گا۔ یہ جو آپ نے پڑھایا ہے اس میں سے یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ایک کام ہے نا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کہ تقوی اختیار اور سیدھے راستے پہ رہنا ہے۔ اور اب اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے وعدہ الست کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو ہم اللہ سے تو وعدہ کر کے آئے ہیں، دنیا میں کیوں یہ آپشن ہے بس کہ وہ مطلب اپنی مرضی سے اسلام دین اختیار کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو جواب تو ہم نے دین پہ ہی جا کے دینا ہے نا۔ ہاں دیکھیے، وعدہ الست جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے نا مائک آف کر لیجیے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وعدہ الست جو ہے اس تمام روحوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، اللہ جی قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اور لیکن یہ اس کا معاشرہ اور اس کا ماحول ہے جو کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے 2 مخلوقات ایسی ہیں جو کہ بااختیار ہے، ایک جنات اور دوسرا انسان۔ فرشتے بھی بااختیار نہیں ہے، وہ رب کے حکم کے پابند ہے، لیکن اللہ جی نے ہمیں یہ آزمانا ہے کہ ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ جب اس نے ہمیں آزمائش کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے تو پھر اختیار تو دے گا نا وہ کہ اب اپنا راستہ خود چن لو۔ جب ہم نے اپنا راستہ خود چن لیا، اگر وہ بدی کا ہے تو وہ ہمیں بدی میں وسعت دے دے گا، اور اگر وہ اچھائی کا ہے تو وہ ہمیں اچھائی میں وسعت دے دے گا۔ بس یہ بااختیار ہونا انسان کا اور جنات کا اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا راستہ خود چننا ہے، اور جب آپ کو اپنا راستہ خود چننا ہے تو پھر وعدہ الست ہمارے اندر موجود ہے، اس پہ ڈسٹ پڑ گئی ہے، اس پہ مادیت کے پردے پڑ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہماری روح کر کے آئی تھی، اس روح کی رضا ہم نے اس کو نہیں دی، اس کی بالیدگی کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، اس روح کو ہم نے پالش نہیں کیا، اس روح کو ہم نے قرآن کے تابع نہیں ہونے دیا۔ اگر اور وہ کیوں نہیں ہونے دیا؟ اپنے ماحول کے گندے اثرات سے۔ اب اس کو ایسے دیکھیں نا کہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو دنیا میں تو ہر طرح کا ماحول ہے، تو اگر ہم 4 دن کے لیے یہ ڈرامے دیکھنے لگ جائیں ٹی وی کے، یا ناچ گانے ٹی وی کے دیکھنے لگ جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ وہی دیکھے۔
تو اللہ جی نے تو نہیں یہ کہا نا کہ وہ دیکھے، اس کے اثرات ہماری روح تک جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی روح کی بالیدگی کے لیے ان تمام لغو کا لفظ آپ نے پڑھا تھا، لغو چیزوں سے بچتا ہے. سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی پہلے رکوع میں جو آپ نے 10 آیات پڑھی تھی جو دین کی اساس میں، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مومن ہمیشہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. تو یہ لغو ہوتا کیا ہے؟ ہر فضول بات، وہ بات جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہر وہ بات جس کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہر اس بات کو لغو کہا جا سکتا ہے. تو ایسی تمام باتوں سے اللہ جی نے منع کیا ہے جن سے ہماری روح گرد آلود ہو جائے، جن سے ہم اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں دھیان ہی ادھر جاتا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاؤں. آپ کا کوئی پسندیدہ نعت ہے، آپ اس کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، تو سارا دن آپ اپنے منہ میں اسی کو گنگناتے رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کوئی اس کی جگہ گانا سنیں گے یا کوئی اور اسی طرح کا کام کریں یا دیکھیں گے تو پھر سارا وقت ہمارے دماغ میں وہی چیز موجود رہے گی، اس کے اثر کے اندر ہم آ جائیں گے. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا. اور کوئی بات نہیں، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا باجی، ماشاء اللہ. باجی سمینا سے سوال لے لیں. کدھر گئی باجی سمینا؟ اپنا مائک آن کر لیں باجی سمینا. باجی سمینا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنا سوال بتائیں باجی کو. چلیں اور بھی بتائیں، کوئی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم. باجی مجھے کلالہ عورت کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ مجھے رک جائیے، میں کلالہ پہ آتی ہوں، آپ بات کر دیجیے. بتائیے کلالہ کی عورت کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ کہ اس کا ہے نا کہ اس کا نہ کوئی باپ ہو، نہ بیٹا، نہ بھائی ہو یا بہن. اس کو میری بات سنیں، ماں باپ ہے، بھائی نہیں ہے بیچ میں آتا. کلالہ عورت وہ عورت ہوتی ہے جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ جس کی اولاد. اب بات کریں آگے. ہاں باجی، بیٹا اور بہن ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. آپ آگے چل گئے نا، چھٹا حصہ نہیں ملے گا اس کو، وہ بھی غلط ہے. دیکھیے جو کلالہ عورت ہوتی ہے اس کا نہ باپ اور ماں ہوتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے. اب اس کے احکامات آگے آ رہے ہیں، تو جیسے میں اس پہ آتی ہوں تو آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس میں 2 حصے جو ہیں وہ کنفرم ہے. وہ یہ ہے کہ عام زندگی میں اگر آپ نکاح میں ہیں کسی کے تو آپ کے بچے ہیں تو آپ کا 8واں حصہ ہے جائیداد. اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کا 4تھا حصہ ہے اس شوہر کی جائیداد میں. جی. اب اسی کی دوسری صورت بتاتے ہیں کہ ایک جو مرد ہے اس کے پاس ایک ایسی عورت ہے جو صاحب جائیداد ہے. اب اس عورت کی جائیداد میں اس مرد کا عام طور پر 4تھا حصہ ہے. اگر اس کے بچے موجود ہیں تو، اور اگر اس کے بچے موجود نہیں ہیں، وہ کلالہ ہے، تو ایسی صورت میں
اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے. یعنی بچوں والے ماں باپ جو ہے یا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی جائیداد کے 1/8 حصے کی وارث ہے، اور جو بچوں والی نہیں ہے وہ 1/4 کی وارث ہے. اسی طرح اس کا الٹ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 کا وارث ہے جب وہ صاحب اولاد ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کی جائیداد کے آدھے حصے کا مالک ہے. جی باجی سمجھ اب آ گئی. اس سے جو سوال ہے آپ کا کہ کلالہ عورت کے بہن بھائیوں میں آگے تقسیم کیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے مختلف شرائط ہیں. اگر اس کی 2 بہنیں ہوں یا 1 بہن ہو تو پھر اور شرط ہے. اگر اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں تو پھر وہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کی شرائط اور ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جائیداد ماں باپ کے حصے میں جائے گی اور اسی طرح آگے تقسیم ہوگی. یہ آگے ہم دیکھیں گے اس کو آگے پڑھنے کے بعد. اور کوئی بات چاہیے کسی کی؟ جی اور کسی کو کوئی سوال؟ آپ کو میری بات کی، میرا خیال ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے. شمیلا جی آپ بتائیے. جی باجی آ گئی. نورا کوئی بھی کسی قسم کا ان آیات کے حساب سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو سب کے لیے وضاحت ہو جاتی ہے یہ نا. تو ابھی آپ آیت نمبر 2 پہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعد بن ربیع جو تھے وہ احد میں شہید ہو گئے، تو بچیاں ان کی 2 تھیں. ان کے چچا نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو پھر وہ اللہ کے حبیب کے پاس گئی اور ان کو جا کے کہا کہ یہ سارے مال اس کے چچا لے گئے ہیں، کیونکہ عورت کو تو ایسا دیا ہی نہیں جاتا. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کروں، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی. اور اب یہ اللہ نے تو ایک بات ضمنی مجھے یاد آئی ہے، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر ان کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ آدھا بجے. بیٹا نہیں، بیٹا جب نہیں ہوتا ہو جی تو بچیاں 2 ہو 3 ہو 4 ہو، وہ پوری جائیداد کے 2 حصوں کی وارث ہوں گی. تیسرا حصہ اس کے خاندان کے اسباب کو چلا جائے گا. اسباب کون ہوتا ہے؟ اس بچیوں کے چچا یا تایا کے بیٹے. آپ کو پتا چل گیا کوئی بھی عورت جس کی صرف بچیاں ہیں تو اس یا مرد صرف بچیاں جب ہوں گی تو 2 حصے وہ لے جائیں گی، اور تیسرا حصہ پوری جائیداد کا اس خاندان کے اسباب کو، جو خاندان کو سنبھالنے والے لوگ ہوں گے اسی خاندان کے ان لڑکوں کو ملے گا. ایسا کیوں ہے؟ یہ ذمہ داری خاندان کی لڑکوں کے سر پہ ہے. لڑکیوں پر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. جی اگر مجھے نے کہہ دیا نہ تبدیل کرو خبیث مال کو طیب کے ساتھ، گندا مال پاکیزہ کے ساتھ بدل کے، تو یتیموں کو مت دو. سارا اگر ان کا مال اچھا ہے تو برابر تقسیم کرو. آپ خبیث میں بھی حصے دار بنو، طیب میں بھی. آگے کہا اور نہ کھاؤ
उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर, क्योंकि खुबन कबीरा, ये गुनाह कबीरा है। जैसा कि मैंने बताया 7 दिन नबी जो थे उनके माल के चौथाया ले गए और अपना माल में मिला के खा रहे हैं, तो लोगों ने कहा ये गुनाह कबीरा है। अब ये जो है इम्पोर्टेंट है, वो अगर तुम्हें सख्त अंदेशा हो अल्लाह ये कि तुझसे तुम तकसीम न इंसाफ न कर पाओगे, फिर यतीम बच्चियों के बारे में फल पे फूल तुम्हें क्या कर लो, माताबा जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई औरतों में से फंसना चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, वरुबा 4 कर लो। अब देखिए ये 3 बच्चे के हकूक की हिफाजत की बात है। लोग आपके खानदान की अदबी पर कितने वडेरे अरसा के जदाद लोगों को क्या करते हैं, लड़का चलिए 5 साल का है और लड़की 16 साल की है तो उसको उसके साथ ब्याह, ताकि खानदान का पैसा बाहर ना जाए। तो अल्लाह जी क्या कह रही है कि तुम्हें है कि तुम यतीम बच्चियों के हकूक की हिफाजत न कर पाओगे तो उनसे मत निकाह करो, उनके तुम वली बन के उनके दूसरी जगह निकाह कर दो और उनको पूरा जायदाद का हिस्सा भी दो। और तुम्हें अगर पसंद है तो तुम बेशक 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। देखिए पूरे कुरान में इसके अलावा कहीं भी 2, 3 या 4 शादियों का हुक्म नहीं, और साथ अल्लाह जी ने शर्त क्या रख दी कि तुम्हें इंसाफ करना होगा, अदल टाइम खिफ्तुम, और अगर तुम्हें अंदेशा हो गला तादिलू कि तुम ना करो तो अदल होगा था, तो फिर एक ही रखो। अब अदल किस में होगा, हर वो चीज जो गिनी जा सकती, यानी वक्त 2 दिन 1 दिन 1 रात की, उसके अलावा खाना पीना लिबास कपड़ा लत्ता दुनिया की हर शय। हाँ अगर इख्तियार नहीं है तो वो आपकी सोच पर इख्तियार नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा डरते रहते थे, और अल्लाह जी ने उनको तसल्ली दी थी कि सोच जो तुम्हारी है उस पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। हाँ अलबत्ता अगर आप अदल में कुछ कमी करें तो उस पर पकड़ होगी, अगर अदल पर तुम ठीक हो तो फिर कोई तुम पर ना होगी पकड़। और फिर कहा और मामलात ईमानों को, या वो औरतें जो तुम्हारी यमीन में आ गई है उसके तुम्हें दे दी गई है, जंगों में आ जाती हैं तो फिर बांट दी जाती हैं, उनके बारे में कोई खत मुकर्रर नहीं की। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये इसके करीब तर है कि तुम एक ही तरफ झुक जाओ। बस मतलब क्या है कि एक बीवी ठीक है आपको प्यारी है, और लेकिन इंसाफ में कमी नहीं आई, अदल में कमी नहीं आई। आप सोच से उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो बराबर का वक्त दोनों को देना होगा, बराबर का नाम नफका दोनों को देना होगा। ये नहीं होगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर अल्लाह जी खुद ही तुमसे पूछ ले ये बात, या तुमने अता कर दो औरतों को सदुकाते हिम्मा, उनके वक्त में निखलता खुशी के साथ, यानी जैसे आज माशरे में है ऐसा ना हो कि निकाह के वक्त लड़ाइयाँ पड़ जाए। पहली बात ये कि हक में ना बात की बात पे होता है,
نہ ماں کی جائیداد پہ ہوتا ہے، لڑکے کی اپنی حیثیت پہ ہوتا ہے، اور اس کا اختیار بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ باپ کو اتنا پیسہ لے لو یا باپ یہ لکھ کے دے، اور جو بچے تو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، بچوں کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ 10-10 20-20 50-50 لاکھ کا حق مہر لکھ کے دے، تو وہ خواتین، وہ بچیاں، وہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا 50 لاکھ کا حق مہر ہو، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے جس بچے کو چنا ہے اس بچے کی جو حیثیت ہے اس پر آپ کا حق مہر بنتا ہے، اور وہ حق مہر اس کے پاس جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، فَإِنْ اگر تبنا اپنی خوشی سے لکم تمہیں عن شیء چھوڑ دے وہ منہ نفسا، کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے دن اس لیے لگ پھڑ کے بہ جاؤ کہ میں نے اپنا حق پر، یہ غلط نہیں ہے۔ اپنے خود ہی حق میں جو بھی تھی، اب وہ تو اکیلی اس گھر میں ہے، تو اس نے آپ ہی کو واپس لوٹا دیا، آپ کے پاس رکھوا دیا، پھر کہا اچھا اس میں سے مجھے 10,000 مجھے دے دو کہ میں اس میں خرچ کر دوں گی، باقی کا تم لے لو، چلو۔ تو یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ مرد خرچ کرے کہ مجھے دو، پانی دے سکتا میں اتنا کہاں سے لاؤں، یہ سب غلط ہے۔ پکڑو ہنی امریا، تو پھر آپ دیکھ کر کے خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ اس کو کھا دو۔ تو صفحہ 5 میں آئے، نہ دو صفحہ کو، بے وقوفوں کو، اموالکم التی، ان کے مال۔ اب دیکھیے ایک بیٹا ہے جو معصوم پیدا ہوا ہے اور وہ بھی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جائیداد اسٹیٹ کے پاس جائے گی اور اسٹیٹ اس میں سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے گا اس بے وقوف ناسمجھ بچے کے لیے، اور اس کو کھلاتا پلاتا رہے گا، اور آگے کہا قولوا لہم قولا معروفا، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اور وارزقوہم فیہا واکسوہم، اور اس کو کھلاتے پلاتے بھی رہو اور کپڑے بھی پہناتے رہو، واکسوہم کپڑے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَاقْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ، اور یتیموں پر نگاہ رکھو، جانچ پڑتال رکھو، یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سوجھ بوجھ پاؤ فادفعوا، تو دے دو، علیہم ان کو، اموالہم ان کے مال۔ جب آپ یہ سمجھ لو کہ مال کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے اور نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو لے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا وَيَكْبُرُوا، اور نہ کھاؤ ان کا مال اسراف کر کے، جلدی جلدی۔ کل کو تو اس نے بڑے ہو جانا ہے، آج ہم یہ بھی بنا لیتے ہیں، یہ بھی بنا لیتے ہیں، یہ بھی کھا لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں، ایسے نہ کرو۔ وَبِدَارًا، اور جلد بازی بھی نہ کرو۔ اسرافاً، ایک کے بدلے 10 چیزیں لے لینا، اور بدارن جلدی جلدی کر کے کھانا، دونوں منع ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو بندہ یتیم کا ولی غنی ہے، اس کے پاس اپنے پیسے ہیں، وہ اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، وہ بچے یتیم کا مال کھانے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی فقیر ہے، اس کے پاس نہیں ہے پیسے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اتنا معروف طریقے
طریقے سے کھا سکے بس صرف اتنا ہی کھائے. تم علیہ، پھر جب تم دینے لگے ان کو اموالہم ان کے مال، فاشہدوا گواہ رکھ لو علیہم اس پر، وکفی باللہ حسیبا اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. وللرجال نصیب حصہ ہے مردوں کے لیے، مما ترک الوالدان والاقربون ان کے والدین رشتہ داروں نے جو ترکہ چھوڑا اس میں، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو اس کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا، مما منہ او قصورا چاہے وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کو بہرحال تقسیم ہونا ہے. نصیباً مفروضا اس کے حصے سارے فرض کر دیے گئے ہیں. اذا حضر القسمۃ اولي القربى حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، ان کو مت چھڑکو، ان کو لیے برے برے لفظ مت استعمال کرو. یہ کون آ گیا، کیوں آ گیا، ہماری اپنی بات ہے، ایسے الفاظ میں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَتَّقُونَ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ڈرتے رہنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر لوگ ترکو وہ چھوڑتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریاتن ایسی اولادیں ذاتا جو بہت کمزور ہوتی، خوفو علیہ تو ان کو کتنے فکر ہوتے، اندیشے ہوتے ان کے لیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ہونے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی سیدھی بات کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کا مال ظلم کے ساتھ، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا بے شک وہ کھاتے ہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو آگ سے، یصلون سعیرا اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ دیکھ لیجیے، اگر کسی کا کہیں کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیجیے. کلالہ کے سوال انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں آئیں گے، ہم اس کو منگل کو دوبارہ سے پڑھیں گے. اور جو 3 بیٹیوں والا یا حالی ایک بیٹا ہے اور اگر 2 بیٹیاں تو پھر کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوں گی. تو اللہ جی ہم کو کیا وصیت کرتے ہیں.